بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل کے حوالہ سے یہ سوال ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بالکل سامنے کوئی آدمی اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جاتا ہے یا اس کے بالکل سامنے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں شرعی طور پر حکم جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پہلے ایک ضابطہ سمجھنا ہوگا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہے تو شریعت اس کو حکم فرماتی ہے کہ پہلے پیشاب پخانے کی حاجت کرے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے، یعنی پہلے اپنی حاجت پوری کرے پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ اگر کسی آدمی کو بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی بالکل تیار ہے، نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر اس کی توجہ نہیں رہے گی، کھانے کی طرف بٹے گی، تو اس کو بھی حکم دیا گیا پہلے کھانا کھائے اور بعد میں نماز پڑھے۔ اسی طرح ایسے ہی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کر رہا ہو اور اس کے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی منع فرمایا گیا کہ نمازی کے پاس جو نماز پڑھ رہا ہے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے، اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس پر وعید بھی جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی کو پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہوئی تو اس کو کہا کہ تم پہلے اپنے پیشاب پخانے کی حاجت کو پورا کرو پھر نماز پڑھو۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھانے کو پہلے، نماز کو بعد میں کہا گیا۔ اگر کوئی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کہا کہ تو اپنی آواز کو روک لے، تیری آواز نماز پڑھنے والے تک نہیں جانی چاہیے۔ اسی طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرنے سے منع کیا گیا۔ آخر ان چیزوں سے منع کیوں کیا گیا؟ منع اس وجہ سے کیا گیا کہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، ہوگا کیا؟ نماز تو پڑھ لے گا، اس کی نماز کے اندر کامل توجہ جو ہے، جو نماز کے اندر اپنے رب کی طرف، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع جو ہے وہ اس کا کامل نہیں ہوگا، اس کے وہ نماز کے اندر خشوع جو خضوع ہے وہ اس کا بہت ہی کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے شریعت نے یہ پہلے حکم دیا ہے کہ ہر وہ عمل کے جس کی وجہ سے نماز کی طرف صحیح طور پر توجہ نہ ہو اس کو پہلے کیا جائے اور بعد میں نماز پڑھی جائے تاکہ نماز کے اندر بندے کی کامل توجہ رہے۔ ہاں، اس ضابطے کے بعد ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کے بالکل سامنے اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جانا یا اس کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جانا، جس طرح کے ہمارے اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اس نے اب نماز جلدی پڑھ لی، جانا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا بسا اوقات سب سے زیادہ کیفیت یہ امام کے اوپر ہوتی ہے کہ اس نے سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہوتا ہے یا دائیں یا بائیں طرف کر کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو، چاہے امام ہے چاہے کوئی نمازی ہے، اگر اس کا چہرہ نمازی کے چہرے کے بالکل سامنے ہو، درمیان میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے چہرے کے سامنے اور نمازی کے چہرے کے سامنے کسی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، چاہے امام ہے چاہے کوئی دوسرا شخص ہے، اگر وہ اس طرح بیٹھے گا تو اس کا یہ عمل جو ہے، بیٹھنے والے کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، شریعت اس سے منع فرماتی ہے، کیونکہ جب وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا، اس کا چہرہ اس کے چہرے کی طرف ہو جائے گا تو اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ کامل توجہ نہیں رہے گی۔ ہاں، اگر درمیان میں فرض کریں پہلی صف میں مصلی کے اوپر امام بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے پہلی صف ہے، پھر دوسری صف ہے اور تیسری صف میں کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب کا منہ بھی ان کی طرف ہے، لیکن درمیان میں نمازی آ چکے ہیں، خلل پیدا، درمیان میں
ایک رکاوٹ آ چکی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ کراہت نہیں ہوگی۔ کراہت اس وقت ہوگی کہ جب سامنے بیٹھنے والے یا سامنے کھڑے ہونے والے کا چہرہ جو ہے وہ اس نمازی کی طرف ہو اور کسی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ دیکھیں کہ یہ مسئلہ بہار شریعت میں جلد نمبر 1 حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 626 میں مسئلہ نمبر 13 کے تحت اس طرح فرمایا کہ اگر مصلی اور اس شخص کے درمیان جس کا منہ مصلی کی طرف یعنی نماز پڑھنے والے کی طرف ہے فاصلہ ہو جب بھی کراہت ہے۔ مطلب کیا کہ ایک آدمی پہلی صف میں بیٹھا ہے اور دوسرا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ چوتھی صف میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس طرح اگرچہ فاصلہ ہے لیکن اس کے چہرے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، یہ عمل اس کا مکروہ ہے۔ مگر جب کہ کوئی شے درمیان میں حائل ہو، قیام میں بھی سامنا نہ ہو، تو پھر کسی طرح کا کوئی بھی حرج نہیں۔ تو اس کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک شخص مصلی کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا، تو اس صورت میں بیٹھنے کی صورت میں اس کا چہرہ نمازی کے چہرے کی طرف مکمل نہیں ہوگا۔ اگر نمازی کے چہرے کی طرف نہیں ہوگا تو پھر کراہت نہیں، اگر نمازی کے چہرے کی طرف ہو رہا ہے پھر کراہت ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔